بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی لہ۔ جب ہم مجالس میں بیٹھتے ہیں یا کچھ شادی کی تقریبات ہوتی ہیں، دوست احباب میں بیٹھتے ہیں، تو بہت سی پڑھی لکھی سوسائٹیز میں، پڑھی لکھی فیملی میں یہ سوال جو ہے علماء پر اور مولویوں پر بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ مولوی حضرات ہر چیز کے پیچھے شیطان کو لے آتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے شیطان کا عمل دخل اور جادو کا عمل دخل بتا دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو میرے کئی دوستوں نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا، اور ہم مجالس میں جاتے ہیں، محفل میں جاتے ہیں تو یہ سوالات ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں جو شخص آیا، اللہ کے بہت زیادہ کہتے ہیں برگزیدہ انسان، جو ہمارے دادا امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے، اس کے دو ہی بیٹے تھے۔ اب آپ قرآن میں اس کا واقعہ دیکھ لیں، ایک کا نام حابیل ہے، دوسرے کا نام قابیل ہے۔ تو ایک نبی کا بیٹا اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے صرف شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ دنیا کی کون سی ایسی برائی ہے، کون سا ایسا جرم ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہوا ہو؟ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا، جب سب سے بڑا فتنہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کی سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا، اس کے ساتھ جو طاقت ہوگی وہ جادوگری کی ہوگی۔ جہاں چاہے گا وہاں خزانہ نکل آئے گا، جس کو چاہے گا مردے کو زندہ کر دے گا۔ تو ہر چیز کے پیچھے شیطان اس کی ذریت ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہر چیز میں شیطان کیوں ہے، شیطان کی ہم بات کیوں کرتے ہیں، جادو کی بات کیوں کرتے ہیں، تو ہماری لا علمی کی وجہ سے ہم یہ باتیں کر جاتے ہیں۔ ہر بہکاوے کے پیچھے نفس اور شیطان انسان کا گمراہ کرتا ہے۔ اگر آپ علماء کی بات سنیں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کے سوال کلیئر ہو جائے گا، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔